أهلا هلا باللي لفا يا مرحبا والله مجلسكم يشترى مجلسكم فله اللي يقبل طلتك ما عقبها طله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب اللقاء. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. ہمارے پریے بھائیوں تتھا بہنوں، آج کے اس سبھا میں، اس پروگرام میں ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں ملاقات کے آداب. ملاقات کے کیا آداب ہیں، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے. اس سے پہلے کے سبھا میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ کسی کے گھر میں اگر جانا ہے تو اس سے انومتی لینے کے کیا آداب اور طریقے ہیں. میں نے اسے بتلایا. یہ بات یاد رہے کہ گھر کے بچے یا گھر کے نوکر چاکر بھی، گھر کے وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، یا گھر کے نوکر چاکر بھی جب گھر میں آئیں تو 3 سمے وشیش روپ سے انہیں انومتی لینی ضروری ہے. ایک تو اگر کوئی جوان لڑکا اپنی بہن یا اپنی ماں کے گھر میں آنا چاہتا ہے، روم میں آنا چاہتا ہے، تو فجر کی صلاۃ سے پہلے بنا انومتی کے پرویش نہ کرے. اسی پرکار دوپہر میں جو سونے کا قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس سمے بھی بنا انومتی لیے ہوئے گھر میں پرویش نہ کرے. اور اسی پرکار عشاء کی صلاۃ کے بعد بھی. میرے پیارے متروں، ملاقات، ایک دوسرے سے جو ملاقات ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے. اور ایک دوسرے سے ملاقات یہ ایک اسلامی طریقہ ہے اور اس کے بہت سارے آداب ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں، چاہے اس کے گھر میں جا کر کے یا راست مارگ میں یا کہیں بھی، تو ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری چیز، ہمیں اپنے ہردے کو کشادہ کر کے ملنا چاہیے. ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے دل کو کشادہ کر کے ملنا چاہیے. اور اس کو انتم سندیشنا نے دان کہا ہے، انطلق اخاک بوجہ طلق، کہ تم اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے، خوش چہرے سے ملاقات کرو. ملاقات کرتے وقت اور سدیو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل کو چھل سے، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی سے بالکل پوتر رکھنا چاہیے. تیسری چیز، ملاقات کے سمے ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصافحہ کرنا چاہیے. کیونکہ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے، ابو داود کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، ان کے پاپ چھما کر دیے جاتے ہیں.
یہ مصافحہ کی فضیلت ہے۔ لہذا سنت یہ ہے، اسلامی نردیش یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو ہم اس سے مصافحہ کریں، اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مصافحہ 2 ہاتھ سے کریں گے۔ 2 ہاتھ کا مطلب جیسے میں مصافحہ کر رہا ہوں آپ سے، تو میرے داہنے ہاتھ کا اندر والا بھاگ، بھیتر والا بھاگ آپ کے داہنے ہاتھ کے بھیتر والے بھاگ سے ملے۔ ہمارے داہنے ہتھیلی کے بھیتر والا بھاگ آپ کے داہنے ہتھیلی کے بھیتر والے بھاگ سے ملے، یہی ہے مصافحہ، 2 ہتھیلیوں کا آپس میں ملنا۔ اور سنت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے صحیح حدیثوں کی روشنی میں، یہ ہے کہ دونوں مسلمانوں کا داہنا ہاتھ، یہ 2 ہاتھ سے۔ 4 ہاتھ سے مصافحہ یہ انتم سندیشٹا سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس اسلامی ادب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات اس وشے میں اور بتلا دوں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد امام سے سلام پھیرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں اپنے بغل والے سے یا امام سے فوراً یا کچھ دیر بعد مصافحہ کریں، یہ ثابت ہے۔ ہاں، اگر امام سے کئی دنوں کے بعد 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تب سلام پھیرنے کے بعد جو ہمیں دعائیں پڑھنے کا نردیش دیا گیا ہے وہ پڑھنے کے بعد اس کا خیر خیریت حال چال لینے کے لیے ہم مصافحہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے آدمی سے یا امام سے سلام پھیرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صاحب نے، بلکہ فوراً سلام پھیرنے کے بعد امام سے مصافحہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ شیعوں کے ہاں ہے، سنیوں کے یہاں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہاں یہ بات بھی یاد رہے، ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سلمہ بن وردان کی ہے، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے سلام کرتے تھے۔ فسألنی من انت، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی لیث کا غلام ہوں۔ فمسح علی راسی ثلاثا، تو انہوں نے میرے سر پر 3 بار ہاتھ پھیرا اور کہا بارک اللہ فیک، اللہ تم میں ادھکتا پیدا کرے، برکت دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اسلامی آداب سکھانے کے لیے ان سے بھی مصافحہ کرنا چاہیے، ان کو سکھانے کے لیے شستہ ادب سلیقہ تمیز سکھانے کے لیے ان سے بھی ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے۔ اسی پرکار ملاقات کے وشے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ جب کوئی آدمی کسی بھی آدمی سے ملاقات کرے تو وہ سلام کرے تتھا مصافحہ کرے۔ اسی پرکار کوئی مسلمان مہیلا کسی مسلمان مہیلا سے ملاقات کرے تو اسے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اسی پرکار کوئی مسلمان آدمی کسی ایسی مہیلا سے ملاقات کرے جس سے وواہ کرنا ورجت، حرام اور ناجائز ہے، اس سے بھی مصافحہ کر سکتا ہے اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی ایسی مہیلا سے ملاقات ہوئی پردے میں جس سے اس کا وواہ کرنا ورجت ہے، جس کو اجنبیہ کہا جاتا ہے، اس سے ملاقات اگر کسی
جائز کام کے لیے ہوئی تو اس سے مصافحہ نہیں کرے گا. اجنبیہ عورت سے چاہے وہ کسی بھی ایج اور عمر میں ہو، آیو میں ہو، اس سے مصافحہ کی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. یعنی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کرنے کی کوئی صورت اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیو. اگر आवश्यकता پڑی تو اور فتنے کا ڈر نہیں ہے تو زبان سے اس سے سلام کر لیں گے، لیکن مصافحہ اجنبیہ عورت سے نہیں کریں گے. اور ہر وہ مہیلا ایک آدمی کے لیے اجنبیہ ہے جس سے جس آدمی کا اس مہیلا سے وواہ تتھا شادی کرنا اچت اور جائز ہے. جیسے چچا کی لڑکی، پھوپھو کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، پڑوس، یعنی جن سے اسلام نے شادی کرنے کی انومتی دی ہے، اجازت دی ہے، وہ ہمارے لیے اجنبیہ ہوگی. نہ ہم اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ اس بات کو میں اس لیے زور دے کے کہتا ہوں کہ سب سے پوتر ہردے انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہردے تھا. آپ سداچاری تھے. آپ کے اندر جو ویوہار اور اخلاق پایا جاتا تھا کسی کے اندر نہیں پایا جا سکتا ہے. اس کے پشچات بھی آپ ایک بہت ہی اونچے رتبے پر تھے. اس کے پشچات بھی انتم سندیشتا نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں مہیلاؤں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں. انما قولی لمئت امرات کا قولی لامرات واحدہ. یہ جو ہم نے بیعت لیا ہے، ہماری یہ بات 100 عورتوں سے ہماری بات ایک عورت سے بات کے برابر ہے. یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی اجنبیہ مہیلا سے مصافحہ نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ما مست یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط. سبحان اللہ. انتم سندیشتا کا ہاتھ کبھی بھی کسی اجنبیہ کی ہاتھ سے چھو نہیں گیا ہے، ٹچ نہیں ہوا. تو اجنبیہ عورت سے چاہے وہ بوڑھی ہو، کھوسٹ بدھی ہو، جوان بالغ ہو، کسی بھی آیو اور عمر کی ہو، اس سے مصافحہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے. انتم سندیشتا نے اس سے منع کیا ہے. پریے مترو، اب یہیں پر رک کر کے ہم دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان تتھا پاکستان جیسے دیشوں میں بہت سارے ایمان دھرم کے لٹیرے پیر کے نام پر، ولی کے نام پر اجنبیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، انہیں بنا پردہ کے بلا کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، انہیں مریدن بناتے ہیں. پریے مترو، سجن ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویوہار ایک پڑوسی کے ساتھ کیا تھا، بڑے کے ساتھ کیا تھا، چھوٹے کے ساتھ کیا تھا، اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیا تھا، اور اجنبی عورتوں کے ساتھ کیا تھا. انتم سندیشتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی پوتر تھے، جن کا ہردے پوتر تھا، جن کا ویوہار پوتر تھا، اس کے پشچات بھی انتم سندیشتا کا ہاتھ کسی اجنبیہ کے ہاتھ سے چھوا نہیں گیا. بیعت میں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے جب بیعت کرتے تھے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، اور عورتوں سے جب بیعت کرتے تھے تو زبان دوارا بیعت کرتے تھے. پریے مترو، یہ ہے ملاقات کے آداب میں اجنبی عورتوں سے مصافحے کا آدیش. مصافحہ ملاقات میں ایک بات اور یاد ہونی چاہیے، مصافحہ میں ملاقات میں، کہ جب ہم کسی آدمی سے وقت سے مصافحہ کریں
تو پریاس کریں، کوشش کریں ہم اپنے ہاتھ کو اس سمے تک نہ کھینچیں جب تک کہ سامنے والا نہ کھینچے۔ ہاں اگر وہاں کوئی جلدی ہے تو دوسری بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ ملا کے ہاتھ کھڑے رہیں اور اس کا خیر خیریت حال چال پوچھتے رہیں اور اس کے دل میں پرسنتا ٹھوستے رہیں، خوشی ٹھوستے رہیں، اس کا حال چال لیتے رہیں اور اپنے ہاتھ کو اس سمے تک نہ کھینچنے کی کوشش کریں جب تک کہ وہ نہ کھینچے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے ملاقات کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے اس سمے تک نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ آدمی سوئم اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دو آدمی مسافہ ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور دیر ہو گئی تو اس میں کون کھینچے؟ اگر آپ کو سمے ہے تو آپ نہ کھینچے، وہی پہلے کھینچ لے گا، لیکن اگر کوئی سمے ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم جو ہے فلاں کار کے لیے جانا ہے، آپ پہلے بھی کھینچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رہے کہ کیا ہم کسی کے آنے پر کھڑے ہو کر کے ہم اس کا استقبال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ پریہ مترو، یہ بات بالکل ورجت تھا حرام ہے کہ کوئی بڑا آدمی بن کے کھڑے رہے اور اس کے سامنے ایک ادب کے ساتھ کھڑا رہے، یہ طریقہ بالکل غلط نہیں۔ لیکن کوئی آدمی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے اور آپ نے دور سے دیکھا وہ آ رہا، تو 2-4 قدم چل کر کے اس کا استقبال آؤ بھگت آپ کر سکتے ہیں، چل کر کے اس کا آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آ جائے اور آنے پر جیسے ابھی کوئی آیا ہم کھڑے ہو گئے اس کے آداب میں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی آوشکتا ہو کہ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو ہان پہنچ جائے گا، وہ برا مان جائے گا تو الگ بات ہے، لیکن سنت کا پرچار ہونا چاہیے، سنت کا پرچار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات فرمائی ہے، سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمثل لہ عباد اللہ قیاما فلیتبوأ بیتا من النار، اگر کوئی آدمی اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی نشاندہی کریں، اس کی چنہ بتلائیں، مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ادب سے سلوٹ مار کے سے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگ بتائیں ہاں فلاں آدمی بیٹھا ہوا، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کی وہاں عادت ہی ہو تو ہاں سنت بتلانا چاہیے، اور اگر عادت کے طور پر کر رہے ہیں تب اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے۔ ملاقات کے تعلق سے، ملاقات کے وشے میں ایک بات بہت سے یہ بھی ہے کہ کیا کوئی آدمی کسی آدمی سے ملاقات کے سمے اسے بوسہ چنبن دے سکتا ہے یا اس کے ہاتھ کو چوم سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ انتم سندیشتا کے ساتھی لوگ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی سے ملاقات کریں تو اس کا سر چومیں، اس کا ہاتھ چومیں، یا وہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیں، اپنے سر کو جھکائیں چومنے کے لیے۔ یہ انتم سندیشتا کے یہاں یہ بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں نے ایسا سکھایا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہی بات کہی جائے گی کہ اگر کئی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تب ایسے سلسلے میں ادب کے طور پر ان کے ماتھا کا چمبن دیا جا سکتا ہے، البتہ ہاتھ وغیرہ چومنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملا ہے۔ ایک حدیث سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پرشت کیا، اے اللہ کے سندیشتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنے متر سے ملے، دوست سے ملے، تو کیا اس کے لیے جھک جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر انہوں ہی نے پرشن کیا، کیا اس سے چمٹ جائے اور اسے چمبن دے؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر کہا
کیا اس سے مصافحہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے، اگر وہ مصافحہ کرنا چاہے تو مصافحہ۔ تو اس حدیث میں انتم سندیشنا نے چمبن لینے سے، جھک کر کے فرشی سلام کرنے سے منع کیا ہے، اور مصافحہ لینے کی، مصافحہ کرنے کی انومتی اور اجازت دی ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چمبن چاٹن اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ پتا اپنے پتر کو بوسہ دے سکتا ہے، ہاں۔ اور یہاں یہ بات اور یاد رہے، ایسے آدمیوں کے ماتھے پر یا گال پر چمبن لینا اچت نہیں ہے جن کے چہروں پر داڑھی نہ ہو، کیونکہ وہاں سنکٹ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہاتھ کے چومنے کے سلسلے میں یہ بات کچھ علماء نے کہا ہے کہ کوئی شریف و بزرگ آدمی ہے تو ہاتھ کو چوم سکتا ہے، اور کچھ علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار فتنہ نہ ہو۔ اور جھک کر کے سلام کرنا یا پیر پڑ کے سلام کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ سجدہ یہ خاص ہے اللہ تعالی کے لیے، اور اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا اچت اور جائز ہوتا تو انتم سندیشتا پتنی کو آدیش دیتے کہ وہ اپنے پتی کا پرت دن جو ہے سجدہ کرے۔ تو جھک کر کے یا پیر چوم کر کے یا گر کر کے یا اس طرح یہ سلام کرنے سے انتم سندیشتا نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہوئے ملاقات کے کچھ آداب۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سارے مسلمانوں کے لیے کشادہ بنائے رکھے، اور ہمارے ہردے سے ہر مسلمان کے بارے میں اگر کوئی چھل ہے تو اسے نکال دے، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے اور ملاقات کے آداب پر دھیان دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔